آج کے دور میں سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کرنے والی چیز، پہلے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو توجہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے، ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے ہیں، ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں، سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں، کبھی یوٹیوب ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں کسی کو موبائل دے دو، انٹرنیٹ دے دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا، نہ پینے کا ہوش رہے گا، نہ سوتے لو، نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی۔ اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات بھر موبائل پر ہے، اس کی آنکھیں کمزور، اس کا ذہن کمزور، اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے، اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے، عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے، ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے، عبادت سے کتنا دور کر دیا۔ گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ آپ ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا، آج دنیا میں ایک جو کہیں گے ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے، پاپ کارن برین۔ پاپ کارن برین کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ پاپ کارن سمجھتے کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ ہم بچے تو ہماری یہاں زبان پھلے کہتے ہیں، پاپ کارن ہی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں نا پاپ کارن کس کو کہتے ہیں؟ مکئی جو بچے پھلا کے کھاتے ہیں نا، جس کو تھوڑا سا پکائیں تو پھول جاتی ہے، تو جب یہ پاپ کارن ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھل رہا ہوتا ہے، جب یہ پکتا ہے تو یہ اچھلتا ہے۔ فرمایا سوشل میڈیا نے، سائنٹیفکلی ٹرمینالوجی آئی ہے کہ اس دماغ کو پاپ کارن برین بنا دیا ہے۔ دماغ کا دیکھیں، آپ ایک بات سمجھیے گا، بڑی لاجیکلی بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے کوئی، اللہ نہ کرے، آپ کے سامنے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی اللہ نہ کرے تکلیف اس کو پہنچ جائے، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، کتنے گھنٹوں تک، کتنی دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر رہتا ہے؟ آپ افسردہ رہتے ہیں، آپ کے دل پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کسی مسلمان کے ساتھ برا ہو گیا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے، ماشاءاللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو، دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے، تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی، آپ کے دماغ میں سیڈنس، افسردگی آئی، اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا، ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے، کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے، اگلے سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نے ویڈیو اوپر کی، پھر کوئی غم کی خبر ہے، پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے، پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے، پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے، سمجھنے کی، کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں۔ ایسے لوگ، امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملیں، کیونکہ علماء جو بھی دین کا کام، جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا، وہ سکون مانگتا ہے، کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں، اگر ان کو فوکس حاصل نہیں ہے، ان کا دماغ گھوم رہا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔